السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے شاید ہی کوئی مسلمان واقف ہوگا، اور وہ فتنہ قادیان۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، مگر پھر بھی وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تو آج میں آپ کو اس سوال کا ایک جواب بتاؤں گا کہ شاید ہی کوئی مسلمان اس سے واقف ہوگا، کیونکہ آج کل فتنہ قادیان نے تیزی سے دوبارہ زور پکڑا ہوا ہے، اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر چند نام نہاد مسلمانوں کو آلہ بنا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت المیہ یہ ہے کہ آج کل یہ ماڈرن مسلم اس فتنے کو اول تو سمجھ ہی نہیں سکتا، دوم اس کی تہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی قادیانی کسی مسلم سے یہ پوچھ لے کہ میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے باوجود کیوں مسلمان نہیں ہوں، تو اس کا جواب شاید ہی کوئی مسلمان یا نام نہاد مولوی دے سکیں گے۔ ایسے میں ہمیں حقیقی علماء کرام کی خدمت حاصل کرنی چاہیے، جو مکمل دلیل اور ثبوت سے سادہ الفاظ میں اس الجھتی گتھی کو سلجھا سکیں۔ میں نے ایک صاحب کو سنا جنہوں نے انتہائی الفاظ میں مکمل وضاحت سے اس کی ساری کشمکش پر روشنی ڈالی۔ نیو یارک میں ایک یہودی نے سوال کیا تھا۔ سوال تھا کہ قادیانی کیوں مسلم نہیں ہیں، جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، اور جو شخص ان دونوں باتوں کو مانے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، تو پھر قادیانی کیوں مسلم نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب، میرے بھائی تم کون ہو؟ اس عالم نے اس یہودی سے پوچھا کہ میرے بھائی تم کون ہو؟ تم یہودی ہو کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو مانتے ہو۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور توریت دونوں کو مانتے ہیں، اور دونوں کو ماننے کے باوجود وہ یہودی نہیں ہیں۔ اگر وہ یہودی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو کیا آپ مانو گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت دونوں کو ماننے کے بعد ایک اور نبی اور ایک اور کتاب کو بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ یہودی نہیں ہیں۔ بے شک وہ توریت اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پھر لیکن اس کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے اور انجیل کو بھی، اس لیے وہ یہودی نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے بعد ہم مسلمان الحمدللہ توریت کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے ہم دعویٰ کریں کہ ہم یہودی یا عیسائی ہیں تو کیا مانو گے؟ کہنے لگا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ ان سب کو ماننے کے بعد ایک اور نبی، ایک اور کتاب کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو مانتے ہو۔ مولانا صاحب نے فرمایا یہی مسئلہ ہے، جس طرح عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں کہلائے جا سکتے، جس طرح مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود عیسائی نہیں کہلائے جا سکتے، اسی طرح قادیانی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کو ماننے کے باوجود مسلم نہیں کہلائے جا سکتے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور قرآن کریم کے بعد ایک اور نئے نبی اور نئے کتاب کو مانتے ہیں، وہ مرزا قادیانی اور اس کی کتاب کے تذکرے کو مانتے ہیں، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے مذہب کا نام اسلام کی بجائے کچھ اور ہونا چاہیے، اور انہیں خود کو مسلم نہیں کہلوانا چاہیے، کیونکہ اگر موسیٰ اور تورات کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، اسی طرح ان کے بعد نبی اور کتاب کو ماننے والے کا الگ مذہب ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں یا سکھوں کے حقوق پامال نہیں کیے، اور نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کیا کہ وہ اپنے مذہب کے اندر رہ کر جو مرضی کریں۔ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، لیکن قادیانیوں کو ہم ہر جگہ اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ وہ ہمارا مذہب اور ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں۔ جس دن وہ خود کو نان مسلم یعنی غیر مسلم سمجھیں گے، اس دن ہم ان کو ان کے سارے حقوق دے دیں گے، لیکن جب تک وہ ہمارا لوگو اور ٹریڈ مارک یعنی نشان استعمال کر کے خود کو مسلم کہلواتے رہیں گے، تب تک ہم ان کے حقوق تو کچا کچلنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ دوستو، یہ ایک جواب تھا جو شاید ہی کوئی مسلمان جانتا تھا۔ پلیز اس کو سمجھیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس فتنے کی حقیقت معلوم ہو اور وہ اس فتنے کی حقیقت سے روشناس ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔